المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم. آئیے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ جو مبارک مہینے چل رہے ہیں یہ حج کے مہینے ہیں. اسی تعلق سے پچھلے جمعہ سے میں نے حج کا موضوع لیا اور پچھلے جمعہ کو حج کی تیاری سے متعلق چند گفتگو قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ لوگوں نے سماعت فرمائی. میں نے عرض کیا تھا کہ حج کی جو تیاری لوگ کرتے ہیں تو مادی اور جسمانی تیاری کی طرف لوگ اس قدر منہمک ہو جاتے ہیں، اس قدر دھیان دیے ہوتے ہیں کہ انہیں روحانی تیاری کی فکر ہی نہیں ہوتی. اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ روحانی تیاری کیا ہے کہ انسان جب حج کا ارادہ کر لے تو اس کے لیے ضروری بنتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو متقی بنانے کی کوشش کرے، تقویٰ پانے کی حاصل کرے، دین کے مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اگر اس کا کسی کے ساتھ لین دین کا کوئی معاملہ ہے تو پہلے اس کا صفایا کر لے. اور پھر یہ بھی عرض کیا تھا کہ ایک حاجی کو بلکہ تمام لوگوں کے لیے، خاص کر ایک حاجی جب حج کرنے جاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے طرز فکر کو، اپنی ذہنیت کو ملت ابراہیم کے مطابق کر لے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرے، ان کے انداز فکر کی طرح اپنے سوچنے کے انداز کو بنا لے. تو یہ ملت ابراہیم کیا ہے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ملت ابراہیم کے سانچے میں ڈھال لیں. آخر ملت ابراہیم ہے کیا؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اے مسلمانوں، ملت ابراہیم کی اتباع کرو. اور ابراہیم علیہ السلام کی صفت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لفظ حنیفہ فرمایا، یعنی ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ تمام عقائد باطلہ، معبودان باطلہ کو ترک کر کے، ان کو دور کر کے ایک خدا کے ماننے والے تھے. اسی لیے ان کو کیا فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف مسلم تھے. فرمایا اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اس ابراہیم خلیل علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو جو تمام معبودان باطلہ سے دور ہو کر کے موحد تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے. جب انسان اپنی سوچ کو بلند کرتا ہے تو پھر وہی باتیں اسے یاد آتی ہے، وہی سنتا ہے جیسا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوا. قرآن پر گواہ ہے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. یہ یہودی، یہ اہل کتاب کہتے تھے کہ تم یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ، تَهْتَدُوا، اگر تم یہودی یا نصرانی بن جاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے. اللہ نے فرمایا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اے محبوب، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہم نہ یہودی بننے والے ہیں
بلکہ ہم تو ملت ابراہیم والے ہیں، اس لیے کہ تم یہود و نصارہ ہدایت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو اور کہتے ہو کہ یہودی یا نصرانی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ نہیں، یہودی یا نصرانی بننے میں ہدایت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو فرماتا ہے قل اننی ہدانی الی صراط مستقیم، اے محبوب آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ یہودی اور نصرانی بننے میں ہدایت نہیں ہے، بلکہ میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دی ہے۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، کہا یہ صراط مستقیم صحیح سچا دین ہے جو کہ ملت ابراہیم ہے، جو کہ ملت ابراہیم ہے۔ اور فرمایا وما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام جو تھے نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، بلکہ تمام معبودان باطلہ سے الگ ہو کر کے ایک خدا کو ماننے والے مسلمان تھے۔ یہ قرآن پاک کی ہدایت ہے۔ تو قرآن پاک نے جو ہدایت جس صراط مستقیم کی طرف، جس صراط مستقیم کے ہم روزانہ نمازوں میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مولا تو سیدھے راہ کی طرف چلا، تو یہ سیدھی راہ کیا ہے؟ ملت ابراہیم ہے، ملت ابراہیم ہے۔ گویا کہ آپ ملت ابراہیم کو صراط مستقیم کہیے، ملت ابراہیم کو دین اسلام کہیے، ملت ابراہیم کو سچا دین و مذہب کہیے، آخرکار ہے ایک ہی چیز، وہ کیا ہے؟ مذہب اسلام ہے۔ اب فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہ تم ملت ابراہیم کی اتباع کرو۔ اس آیت کا ترجمہ اگر سمجھے قرآن پاک کی دوسری آیت سے تو یہی ہوگا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ملت ابراہیم پر کی اتباع کرو، مطلب یہ ہے کہ ایمان میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ ہے ملت ابراہیم صحیح طور پر، یہ ملت ابراہیم ہے۔ اور قرآن پاک میں ایک ارشاد فرمایا ثم اوحینا الیک، اے محبوب ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ کیا وحی کی؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم نے وحی یہ کی کہ آپ ملت ابراہیم کی اتباع کریں۔ تو کل ملا کر کے قرآن پاک میں متعدد جگہ پر ملت ابراہیم کی اتباع کا حکم صریح طور پر آیا ہے کہ ملت ابراہیم کی اتباع کرو۔ تو اب یہ ملت ابراہیم کیا ہے؟ ملت ابراہیم کے کیا پہلو ہیں؟ ملت ابراہیم کی کیا مقتضیات ہیں؟ ملت ابراہیم کی اتباع کا حکم رب نے کیوں دیا؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور انسان کو خصوصاً ایک حاجی کو کہ جب وہ کعبۃ اللہ کے حج کے لیے نکلتا ہے تو پھر اس کو گھر سے نکلنے کے وقت ہی یہ ذہن و فکر اپنے دماغ میں سجا لینا پڑے گا کہ میں اس وقت جو اپنے پہلے والے کپڑے کو اتار کر کے 2 سفید چادروں کو اپنے جسم پر لپیٹ رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ آج سے پہلے جو میں نے گناہ کیے تھے، آج سے پہلے جن لہو و لعب میں مبتلا تھا، آج سے پہلے جو میرے فکر و اذکار تھے، آج سے پہلے جو میرے غلط روش تھی، ان تمام کو ہٹا کر کے میں اپنے آپ کو ایک سادی زندگی میں ڈھال رہا ہوں۔ میں پہلے جو گندگیوں کے لباس اپنے جسم پر تر کیے ہوئے تھا، میں ان تمام کو ہٹا کر کے اپنی ساتھ کی زندگی کو جو ہے اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو سفید چادریں ہیں یہ اسی طرح اشارہ کرتا ہے کہ کعبۃ اللہ کا حاجی پہلے کی طرح نہیں رہا، بلکہ حج کرنے کے بعد جس طریقے سے وہ 2 سفید چادریں سفید ہوتی ہیں، اسی طریقے سے اس کے اخلاق بھی سفید ہو چکے ہیں۔ ملت ابراہیم کی اتباع پر یہ تاریخ ہے، یہ ثواب ہے۔ تو ملت ابراہیم کیا ہے؟ تو اس سے پہلے آپ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت کو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کی پہلوؤں کو سمجھنا پڑے گا کہ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کون سے کارنامے انجام دیے جس کی وجہ سے رب نے فرمایا کہ تم ملت ابراہیم کی اتباع کرو۔ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہے کہ نمرود کے زمانے میں
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ایک پہاڑ کی کوہ میں، اور آپ دن بدن اکثر عوام سے زیادہ بڑھتے تھے، آپ چند ہی سالوں میں اچھے خاصے بڑے ہو گئے، تو جب باہر آئے آپ کی نظر آسمان پر پڑی، دیکھا کہ آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے، آسمانی دنیا پر دیکھا کہ ستارے ٹمٹما رہے ہیں، چاند چمک رہا ہے، تو سوچا کہ شاید میرا معبود ہے، سوچا کہ شاید یہ میرا خدا ہے۔ لیکن جب اندھیرا چھاتا گیا، ستارے غائب ہو گئے، چاند کی چاندنی غائب ہو گئی، تو فوراً اپنے خیال کو بدل دیا اور کہا کہ جس چیز کی ترقی ہوئی پھر اس پہ زوال آ گیا، جس کی چاندنی میں زوال آ گیا، وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر دن کا اجالا نکلا، ایک سورج نے پوری دنیا کو روشن کر دیا، سوچا شاید کہ یہ میرا خدا ہوگا۔ پھر شام ہوتے ہوتے وہ سورج بھی ڈھل گیا، تو پھر سوچا اپنے خیال کو بدل دیا کہ نہیں، جو طلوع ہو کر کے پھر غروب ہو جائے، جو آسمانی دنیا پر چڑھ کے پھر ڈوب جائے، وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، بلکہ میرا خدا تو وہ ہے جو سورج کو چمکاتا ہے، چاند کو چاندنی عطا کرتا ہے، آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کرتا ہے، اور زمین کو بغیر کسی کیل کے پانی پر بچھا کے رکھا ہے۔ میرا خدا وہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے افکار کو بلند کیا اور ایک خدا کی ذات کو اچھے طریقے سے پہچان لیا، اپنے عقائد کو مذہب اسلام کے طریقے پر ڈھال لیا۔ تو ملت ابراہیم کا سب سے پہلا پہلو یہی ہے، اتباع کا، ملت ابراہیم کو اتباع کا مطلب سب سے پہلا پہلو یہی ہے کہ انسان اپنے عقائد کو بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح نکھار لے، اپنے عقائد کو صحیح سوچ سمجھ کر کے اپنے عقائد کو درست کر لے۔ سب سے پہلا پہلو ملت ابراہیم کا یہی ہے۔ اگر آج ہم دیکھتے ہیں طرح طرح سے لوگ اپنے ماحول میں، اپنے علاقے میں، اپنے قرب و جوار میں غلط عقیدے کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بالکل صحیح عقیدہ چن لیا ہے۔ نہیں، اپنے طور پر عقیدہ بنا لینے سے عقیدہ بنتا نہیں ہے، بلکہ عقیدہ تو قرآن و حدیث، اقوال صحابہ، اجماع امت سے جو نتیجہ باہر آئے، جو صحیح نتیجہ اسلام کی تعلیمات کے موافق ہو، اس کو اختیار کرنا، وہ عقیدہ ہے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی کی نہیں سنی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ نے اپنے رب کو پہچان دیا۔ تو ملت ابراہیم کا پہلا پہلو کیا ہے کہ انسان اپنے عقائد کو درست کرے، اپنے عقائد کو درست کرے۔ پھر دیکھیں کہ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے جب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیا، تو پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے انتہا محبت ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، میرے مولا اب تیرا جو حکم ہوگا، تیرا پیغمبر، تیرا بندہ ابراہیم وہی کرنے کے لیے تیار ہے، وہی کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل اپنے بیٹے کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ گئے جہاں پر نہ پانی کا پتہ تھا، نہ کھانے کا پتہ تھا، نہ زمین میں کوئی نمی تھی، وہاں پر نمی تو دور کی بات، گھاس کا ایک تنکا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ وہ پتھریلا زمین، عرب کی وہ تپتی ہوئی جگہ، سورج بھی اپنی گرمی زمین پر ڈال رہا ہے، ایسی جگہ پر ایک عورت کو چھوڑ گئی، اپنے چھوٹے سے بچے کو چھوڑ گئی۔ یہ نہیں پوچھا مولا اس میں کیا حکمت ہے، یہ نہیں پوچھا مولا یہ عورت زیادہ کھائے گی کیسے، پیے گی کیسے، مولا چھوٹا ننھا سا بچہ ہے، اگر پانی ختم ہو گیا تو پھر پانی ملے گا کیسے، مولا اس پتھریلے زمین سے پانی نکلے گا کیسے۔ کوئی حکمت نہیں پوچھی، کوئی سوال نہیں کیا، کوئی نتیجہ نہیں سوچا، صرف سوچا تو یہی کہ میرے رب کا حکم ہے مجھے انجام دینا ہے، میرے رب کا حکم ہے مجھے کرنا ہے۔ جب ان کو چھوڑ کر کے چلے تو پھر حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں
ایسی بے آب و گیا جگہ میں چھوڑ کر کے کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ آپ کو اپنے رب کا حکم آیا ہے؟ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے میرے رب کا حکم ہے۔ تو اب ایک عورت کو دیکھیے، چند دن کی صحبت ایک پیغمبر کے ساتھ ملی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحبت ان کو چند دن ہی ملی تھی، چند دنوں کی صحبت کا اثر دیکھیے، وحدہ لا شریک خدا کی ذات سے محبت دیکھیے۔ کہاں اگر آپ کو اپنے رب کا حکم ملا ہے تو میں بھی اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پانی کہاں سے ملے گا مجھے فکر نہیں ہے، کھانے کہاں سے ملیں گے مجھے فکر نہیں ہے، جب رب کا حکم ہے تو میں بھی اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور دیکھیں سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا تو پھر اپنے رب سے یہ نہیں پوچھا کہ اے میرے مولا تو نمرود کے ذریعے سے مجھے آگ میں کیوں ڈلوا رہا ہے؟ اتنی دردناک عذاب آج تک تاریخ نے نہیں دیکھا۔ اس دردناک عذاب میں تیرا بندہ تیرا پیغمبر جلے گا؟ یہ بالکل نہیں پوچھا، بلکہ سوچا تو کیا سوچا کہ میرے رب کی مرضی ہے تو میں جاؤں تو جاؤں۔ کوئی مصلحت نہیں پوچھی، کوئی حکمت نہیں پوچھی۔ سیدنا جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا اے اللہ کے پیغمبر اگر آپ چاہیں تو رب کے حکم سے آگ کو ٹھنڈی کر دیا جائے، کوئی مدد ہو تو کہو۔ کہا اے جبرائیل مجھے کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے، جس رب کی مرضی سے میں آگ میں آ پہنچا ہوں اسی رب کی مرضی سے یہ آگ ٹھنڈی بھی ہو جائے۔ اب دیکھیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی محبت کو کس طرح سے ظاہر کیا۔ جب اللہ کا جیسا حکم آیا کوئی مصلحت نہیں پوچھی، کوئی حکمت نہیں پوچھی، کوئی نتیجہ فکر نہیں پوچھا، آخری انجام کیا ہو وہ نہیں پوچھا۔ کیوں کہ مصلحت کو جاننا، حکمت کو جاننا، انجام پر نظر رکھنا اور اپنے آخری فیصلے پر نظر رکھنا یہ خدا کا کام ہے۔ بندے کا کام تو صرف اتنا ہے کہ رب کا حکم ہے، عمل کرنا ہے۔ تو ملت ابراہیم کا دوسرا پہلو کیا ہوا کہ بندے کو اگر رب کی جانب سے کسی چیز کا حکم مل جائے تو بلا کسی چونو چرا کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں کہ ملت ابراہیم کا دوسرا پہلو ہے۔ اور پھر دیکھیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے جب رب کی ذات کو پہچان لیا، اللہ سے محبت ہو گئی تو پھر اللہ کی محبت کو تقسیم کرنے میں لگ گئے۔ صرف خود مسلمان بن کے نہیں رہ گئے بلکہ دوسروں کو بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لانے کے لیے کوشاں ہو گئے، کوشش شروع کر دی۔ ان کے چاچا آزر اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراشتے اور پھر سانچے میں ڈھال کر کے معبود بنا کر کے بازاروں میں بیچنے لے جاتے، تو بلا کسی چونو چرا کے، بلا کسی خوف و خطر کے اپنے ماحول کے اثرات کو نہیں دیکھا بلکہ کیا کیا؟ ان کو روک دیا کہ آپ یہ کام ہرگز نہ کیجیے، جس کے اندر نفع اور نقصان کی طاقت نہیں ہے۔ آپ نے اس کو معبود کیسے بنا لیا ہے؟ جب قوم نے اپنے گندے عقیدے سے باہر نکل کر کے سوچنے کا فیصلہ نہ لیا تو ان کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ایک بت خانے میں گئے، تمام بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا تاکہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ آخر ان کو توڑا کس نے ہے؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا بڑے بت نے ہی توڑا ہوگا۔ کہا رہے یہ کیسے توڑ سکتے ہیں، یہ تو پتھروں کے بنے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے اندر کسی کو توڑنے کی طاقت نہیں تو پھر وہ کسی کو جوڑ کیسے سکتا ہے؟ لہٰذا ان کو چھوڑ دو۔ لوگوں نے ان کو بادشاہ کے دربار میں پہنچا دیا۔ جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ کے روب و دبدبے سے ڈرے نہیں بلکہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر کے اس کو بھی اسلام کی دعوت دے دی، اس کو بھی اسلام کی دعوت دے دی کہ اے بادشاہ تو بھی مسلمان ہو جا، تو بھی خدا کو مان لے۔ وہ کہنے لگا میں خود خدا ہوں۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے ایسی دلیل پیش کی کہ وہ لاجواب ہو گیا۔ سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو بندوں کو مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ تو وہ نمرود نے کیا کیا؟ دو بندوں کو بلا لیا، ایک کو مار دیا، ایک کو زندہ رکھا، یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈباتا ہے، اگر تو بھی رب ہے تو تو پچھم سے نکال اور پورب میں ڈبا دے۔ لاجواب ہو گیا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔
تو آپ نے دیکھا کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے کسی کی طاقت سے کوئی خوف نہ کیا، کسی ماحول کے برے اثرات کا خوف نہ کیا، بلا کسی خوف و خطر کے ہر انسان کو رب تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف آنے کی دعوت دی، تبلیغ کیا۔ ہمیشہ پوری زندگی کو جو ہے آپ نے صرف مذہب اسلام کی تبلیغ کے لیے، مذہب اسلام کی تعلیمات کی اشاعت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ تو ملت ابراہیم کا تیسرا پہلو کیا ہے کہ آپ بھی سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح اپنی زندگی کے ہر گوشے کو مذہب اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کر دیں۔ یہ ملت ابراہیم کا تیسرا پہلو ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب آپ نے اللہ کی محبت کا اظہار کیا، اور کس طریقے سے کیا، رب نے جس چیز کو پیش کرنے کا حکم دیا ان تمام چیزوں کو پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم اپنی جان کی پرواہ نہ کرو، اپنی جان کو رب کے حوالے کر دو اور مارکیٹ بازاروں میں جا کر کے ان معبودان باطلہ کے خلاف چیلنج کر دو اور لوگوں کو ایک خدا کی طرف دعوت کر دو، تو حضرت ابراہیم نے اپنی جان کی بازی لگا کر کے لوگوں کو ایک خدا کی طرف دعوت دی، اپنی جان کو پیش کر دیا۔ اور جب اپنی جان کو پیش کرنے کی باری آئی تو اپنے آپ کو بھی سپرد آتش کر دیا، اور جب اپنے بیٹے کو رب کی بارگاہ میں قربان کرنے کا حکم ہوا تو آپ اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹے، اپنے بیٹے کو لے کر کے جو ہے قربان گاہ چلے گئے اور اپنے بیٹے کو قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ رب کا حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے بتا تیری کیا رائے ہے۔ اب بیٹا کہتا ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین، رب کا آپ کو جس بات کا آپ کو رب نے حکم دے دیا ہے آپ اس کام کو انجام دیجئے، انشاءاللہ آپ اپنے بیٹے کو صبر کرنے والے پائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایک طرف اپنی جان کی بازی لگا رہے ہیں تو دوسری طرف اپنے بیٹے کو بھی قربان کر رہے ہیں، اور بیٹا بھی ایسا کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ بھی چھری کے نیچے خوشی بخوشی لیٹ جاتا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ابراہیم کا چوتھا پہلو کیا ہے کہ دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کی رضا کو پانے کے لیے چاہے تن کی ضرورت پڑے تو تن کو پیش کر دو، دھن کی ضرورت پڑے تو دھن کو پیش کر دو، دولت کی ضرورت پڑے تو دولت کو پیش کر دو، اور اگر وقت آ جائے مذہب اسلام کے علم کو بلند کرنے کی ضرورت ہو اور آپ کو جان دینی پڑے تو اپنی جان کو بھی لگا دو۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اے بندو تم اپنی جانوں کو رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ڈرتے ہو، مت ڈرا کرو، اس لیے کہ رب نے تمہاری جان کو خرید لیا ہے، اور کس چیز کے بدلے میں خریدا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، تمہاری جانوں کے بدلے رب نے تمہارے لیے جنت سجا رکھی ہے۔ اور اگر ضرورت پڑے جان دینے کی تو دین مذہب کی اشاعت کے لیے جان دینے کی ضرورت پڑے تو جان دیا کرو، دولت کی ضرورت پڑے تو دولت اٹھایا کرو۔ یہ ہے ملت ابراہیم کے پہلو۔ ملت ابراہیم کے کیا پہلو ہوئے؟ سب سے پہلا پہلو یہی ہے کہ انسان اپنے عقائد کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح کرتے ہیں۔ دوسرا پہلو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جیسا حکم ملا ہے بندوں کو، بندے کو چاہیے کہ اللہ کے تمام اوامر، تمام نواہی، یعنی جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرے، اور جس سے رک جانے کا حکم ہے اس سے رک جائے۔ تیسرا پہلو کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح خود کو مذہب اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کر دے۔ چوتھا پہلو کیا ہے کہ مذہب اسلام کو پھیلانے کے لیے، دین کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی قربانی پیش کرنی پڑے ان تمام چیزوں کو پیش کر دیا کرو۔ یہ ملت ابراہیم۔ اور پھر فرمایا قرآن پاک میں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا
ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. فرمایا کہ جس شخص نے ملت ابراہیم کی اتباع کی یعنی ملت ابراہیم کے پہلوؤں پر عمل کیا، ومن احسن دینا ممن اسلم، تو اس شخص سے زیادہ بہتر کون شخص ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اس نے واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اس نے ملت ابراہیم کی اتباع کی اور اپنے آپ کو اپنے رب کی راضی کو پانے کے لیے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیا. تو پھر اس شخص سے اور اس شخص کے اختیار کردہ مذہب سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہو سکتا اور اس بندے سے بہتر کوئی بندہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے اپنے آپ کو ملت ابراہیم کے پیروکار بناؤ، سچا مسلمان بناؤ. اس لیے کہ دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ. ملت ابراہیم سے کوئی بھی روگردانی نہیں کرتا، کوئی بھی اپنے آپ کو انحراف نہیں کرتا. اگر کوئی انحراف کرتا ہے، اپنے آپ کو ملت ابراہیم سے دور کرتا ہے، تو جانتے ہیں کون شخص ہے؟ کہا الا من صفح نفسا. یہ وہی شخص ہوگا جو دل کے اعتبار سے احمق اور بے وقوف ہوگا. جو دل کے اعتبار سے احمق ہوگا وہی آدمی اپنے آپ کو ملت ابراہیم سے دور رکھے گا. ورنہ ملت ابراہیم کوئی دوسری چیز نہیں بلکہ مذہب اسلام کا ہی نام ہے. مذہب اسلام کو ہی ملت ابراہیم کہا گیا. مذہب اسلام ہی صراط مستقیم ہے، مذہب اسلام ہی دین حنیف ہے، مذہب اسلام ہی اللہ کا پسندیدہ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام. ایک حاجی کو جب وہ کعبۃ اللہ کی طواف کے لیے، کعبۃ اللہ کے حج کے لیے اپنا رخت سفر باندھ لے تو پھر اپنے ذہن و فکر کو ملت ابراہیم کے سانچے میں ڈھال دے کہ آج کے بعد میں جو گھر سے قدم نکال رہا ہوں تو کوئی ادھر ادھر نہیں بلکہ اللہ کے اس گھر کی طرف جا رہا ہوں جس گھر کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تعمیر کیا، جس گھر کو رب نے اپنا گھر قرار دیا. میں اس گھر کی طرف جا رہا ہوں، لہٰذا مجھ پر ضروری بنتا ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے طرح ہی اپنی زندگی کو ڈھال لوں اور اپنی زندگی کو محتاط بنا لوں. ان تمام کاموں سے رک جاؤ جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جن کاموں سے اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں. اور آج کے بعد ان تمام کاموں کو انجام دوں گا کہ جن کاموں کے ذریعے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور رب کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے. لہذا ایک حاجی کے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے کیا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو متقی بنائے، ملت ابراہیم کا پیروکار بنائے. اس لیے رب نے فرمایا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہ تم ملت ابراہیم کی اتباع کیا کرو. میرے بولنے میں کوئی غلطی ہو اللہ تبارک و تعالی معاف عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.